إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، پروگرام اعجاز القرآن کے ساتھ عبدالخالق ہمدرد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ کئی پروگراموں سے ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے، اور اس کے معجزہ ہونے کے مختلف پہلوؤں پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور یہی سلسلہ انشاءاللہ ان پروگراموں کے آخر تک چلے گا۔ لیکن یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس سلسلے میں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، اس میں ایک عمومی اور درمیانے درجے کے آدمی کے اس کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر بات کی گئی ہے، اور عقلی طور پہ جو باتیں ہیں انہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم نے دلائل کا خود قرآن کریم سے یا دوسری چیزوں سے یا اسلامی جو مصادر ہیں ان سے ان دلائل کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر سننے والے کو کم از کم اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے تو وہ معجزہ کس طرح ہے۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج بتائیں گے کہ اعجاز القرآن یا قرآن کریم کے معجزہ ہونے، اور قرآن کریم کو جب ہم معجزہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے۔ میں بار دیگر عرض کروں گا کہ جیسے ہم پچھلے سارے پروگراموں میں یہ بات کرتے چلے آئے کہ قرآن کریم کے معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، اور عاجز ایک آدمی کسی چیز سے ہم کہتے ہیں فلاں کام کرنے سے عاجز ہے، تو عاجز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو قدرت ہے وہ وہاں جا کر ختم ہو گئی ہے، اس کی طاقت وہاں جا کر ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کو آپ نے دعوت دی کہ جی 5 بجے آپ نے ہمارے پاس پہنچنا ہے، اور اس نے 5 بجے آپ کو فون کیا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے پاس آنے سے عاجز ہوں، کیونکہ اس وقت میں آپ کے گھر سے 200 کلومیٹر دور ہوں اور میں 5 بجے وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر یہی آدمی پہلے سے انتظام کرتا اور اس 200 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے لیے مناسب وقت پہ وہاں سے چلتا تو شاید پہنچ جاتا، لیکن عین 5 بجے وہ وہاں سے 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے جن لوگوں کو چیلنج کیا اور جن لوگوں کے سامنے اپنے معجزہ ہونے کا بیان کیا، ان لوگوں کے پاس وہ بنیادی طاقت اور بنیادی مادہ اور بنیادی جو چیزیں تھیں وہ موجود تھیں، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے سکے۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اپنی صورتوں کا آغاز کیا حروف مقطعات سے، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، اس طرح کی اور بہت ساری صورتیں جن کا آغاز ان
حروف سے کیا گیا ہے، تو مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ ان حروف سے آغاز کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اپنی زبان کے اوپر فخر کرنے والے اور اپنی زبان کو دنیا میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے والے عربوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، جو کتاب تمہیں چیلنج کر رہی ہے اور جس کتاب کا تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو، وہ انہی حروف سے بنی ہے جن سے تمہارا کلام بنا ہے۔ جس طرح تم اپنے جو ہے زبان بولتے ہو، اسی زبان کے اوپر جو ہے اس قرآن کریم کی بنیاد ہے، بلسان عربی مبین، کہ یہ بھی جو ہے نا اسی طرح سے واضح عربی زبان میں ہے۔ تو زبان تمہارے پاس بھی ہے، زبان قرآن کی بھی ہے، تو اگر تم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لو۔ یہ جو ہے نا قرآن کریم نے ان کو عاجز کرنے کے لیے اس کا نمونہ پیش کیا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ مقابلہ کرو، لیکن وہ اس کو جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ اور اسی کو جب قرآن کریم ہم آگے جاتے ہیں کہ معجزہ ہوتا کب ہے، اس بارے میں بھی موٹی موٹی باتیں پہلے ہو چکی ہیں۔ معجزہ اس وقت معجزہ کہلاتا ہے جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ کوئی چیز پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معجزہ ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے اور میں اس کا نبی ہوں، میرے نبوی ہونے کی یہ دلیل ہے، میرے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تو جب تک اس کو اس انداز سے نہ پیش کیا جائے، اس وقت تک بہت سارے ایسے خرقیات کام ہوتے ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں کہلاتے۔ تو معجزے کے لیے طلب ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقابلہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ قوم صالح کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس پتھر سے، ایک چٹان سے ہمیں اونٹی نکال دیں۔ اور یہ سوال اس لیے نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے اور نکل آئے گی اونٹنی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم مان لیں گے، یہ اس لیے نہیں تھا۔ وہ تو ایک ایسی چیز مانگ رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کہ پہلی بات یہ کہ پتھر ایک بے جان چیز ہے، اس میں سے جاندار چیز کیسے آئے گی، اور دوسری بات پتھر جو بے جان ہے، اگر اس میں سے کوئی چیز نکلے گی تو اس کو بھی پتھر ہی ہونا چاہیے، تو وہ جو ہے نا اس میں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اونٹنی کیسے نکلے گی۔ یہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق ایک ناممکن اور انتہائی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں انسان کے تصور سے باہر ایک چیز کا مطالبہ کیا اور کہا کہ آپ جی ہمیں یہاں سے اونٹنی نکال دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اونٹنی وہاں سے نکال دی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو صورتحال ہے کہ پتھر سے اونٹنی نکل کے آئے، یہ انسان کی سوچ سے بالا ہے، لیکن ان کی طلب، انہوں نے اس کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا اور اونٹنی نکال دی۔ اب اس معجزے کے بعد یہ ہے معجزہ، وہ عاجز تو آ گئے کہ جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جس طرح سے مطالبہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، لیکن جو اگلا کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، ایمان نہیں لائے، چنانچہ تباہ ہو گئے۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے جب اس ماحول میں، عربی زبان کے اس ماحول میں اور شعر اور نثر کے اس ماحول میں جب اپنے آپ کو پیش کیا، تو سب سے پہلے اس مقابلے کا ماحول جو ہے موجود تھا، مقابلے کا ماحول موجود ہے کہ ایک ایسی کتاب آ گئی ہے کہ جس نے آنے کے بعد ان کے پرانے دین کو، ان کے آباء و اجداد کی جو ہے باتوں کو اور ان کے رسم و رواج کو اور ان کی جو ہے وہ معاشرت کو، ان کی معیشت کو، ہر چیز کو اول سے لے کر آخر تک جو ہے اس کو غلط قرار دے دیا، اور ان میں سے جو جو چیزیں غلط ہیں کہا کہ اس کو ٹھیک کرو اور کلمہ پڑھو۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اگر ان کے بس میں یہ ہوتا کہ وہ اس کتاب کا مقابلہ کریں تو وہ ضرور اس کا جو مقابلہ کرتے، لیکن ان کے بس میں نہیں تھا، ان کے بس میں نہیں تھا۔ اور جہاں تک ان کا جو بس چلتا تھا اس سے آگے کی بات ہے، انشاءاللہ آگے کسی پروگرام میں ولید بن مغیرہ کا ذکر آئے گا،
جو اپنے زمانے کا اس شعر کا اور ان کے جو نقد کا اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ ان کے جو علوم تھے اس کو سب سے اچھا سمجھتا تھا. تو اس نے کہا کہ جی میں تو اس قرآن کریم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، تو انشاءاللہ وہ واقعہ آئے گا اس کو بیان کریں گے. تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں مقابلے کی صورت ہونی چاہیے کہ اگر مقابلہ نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی چیز دکھا دی گئی تو وہ پھر جو معجزے کی اس سطح پر نہیں ہوگی. وہ خرقیات ضرور ہے لیکن وہ معجزے کی سطح پر نہیں ہوگی جو مانگے ہوئے معجزے کی طرح ہوتی ہے. اسی طرح سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں کہ آپ نبی ہیں، تو آپ نے اپنے ہاتھ کی لاٹھی اللہ کے حکم سے نیچے پھینک دی. ان کو پتہ ہے لکڑی ہے اور اس لکڑی سے میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن وہ لکڑی کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی. اب سانپ بننے کے بعد خود فرعون جو ہے اس نے کہا کہ یہ تو بڑا جو ہے نا جادوگر ہے، نعوذ باللہ. کیوں کہ اس کی عقل میں، اس کے ذہن میں یہی تھا کہ جادو سے بہت ساری چیزوں کی شکلیں بدل دی جاتی ہیں اور جادو سے جو ہے لوگ دوسرے کو جو ہے نا وہ مختلف چیزیں الگ کر کے دکھا دیتے ہیں، نئی نئی بنا کے دکھا دیتے ہیں. تو اس نے اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کیا. چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے آپ دیکھتے ہیں اس نے اپنے اس سے مشورہ کیا ارکان سلطنت سے، اور اس کے بعد پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا. اور جادوگروں کی تعداد 5 سے 6 ہزار کے درمیان لکھی گئی ہے. اور جشن کے دن یہ سارے جمع ہوئے، میدان سجا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ سے وہ کہنے لگے کہ آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ آپ اپنا تماشا پہلے دکھائیں گے یا ہم اپنا تماشا پہلے دکھائیں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ تماشا ہے اور تماشا دکھایا جا رہا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگ پھینکو. انہوں نے کسی کے پاس رسی تھی اس نے رسی پھینکی، کسی کے پاس لکڑی تھی اس نے لکڑی پھینکی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایک میدان ہو جس کے اندر 5000 6000 سانپ اور بڑے بڑے اژدہا ایک ساتھ اگر وہ یعنی چلتے ہوئے نظر آنے لگے تو اس کے ہولناکی اور اس کے خوف کا کیا منظر ہوگا اور اس کے مجمع کے اوپر کیا اثر ہوگا کہ سانپ ہی سانپ. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود بھی جو ہے ڈر محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسا نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہی لاٹھی پھینکو. اور جیسے ہی وہ لاٹھی گئی اس نے سانپ بن کے ان سارے کے ساری جو وہاں پہ میدان بھرا ہوا تھا سانپوں سے، اژدہوں سے، اور وہ ساری چیزیں اس کو چٹ کر گئی. جب وہ لاٹھی اس کو چٹ کر گئی، سب چیزوں کو کھا گئی، تو جادوگروں کی سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے. کیوں؟ اگر یہ جادو ہوتا تو اتنے سارا جو 5-6 ہزار جو لوگ ہیں ان کا جادو نہیں چلا، ایک آدمی کا جادو کیسے چل سکتا ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ جادوگروں کو نظر آ گیا کہ جو کچھ ہم نے نظر بندی کر کے سامنے جو چیزیں پھینکی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، ان کا وجود ہی ختم ہو گیا. حالانکہ جادو میں ایسا نہیں ہوتا. جادو میں اس کی شکل بدل جاتی ہے، دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ یہ دن نظر آ رہا، لیکن حقیقت میں جو ہے وہ چیز اسی طرح سے ہوتی ہے جیسے وہ ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ ختم ہو گیا، سب کچھ اس کو سانپ کھا گیا. اور اس کے بعد جب اس کو پکڑا وہ پھر لاٹھی، چنانچہ سارے کے سارے جادوگر اس سجدے میں گر گیا. اور میں نے اس دن بھی شاید کسی ایک پروگرام میں تذکرہ کیا تھا مداری کا. تو ایک مداری جو ہے ایبٹ آباد میں کسی زمانے میں وہ چنار کے درخت کے پاس اپنا کرتب دکھایا کرتا تھا اور لوگ اس کے پاس آتے تھے اور سارا مجمع جو ہے نا وہ اکٹھا ہو کے تماشا دیکھتا تھا. اور اس کا تماشا یہ تھا کہ وہ پروگرام کے درمیان میں ایک رسہ جو ہے وہ بڑا اپنے ادھر جو ہے وہ اس کمر کے ساتھ باندھتا تھا اور سارے لوگوں سے کہتا دیکھو اب اس کو کھینچو. سارا جو ہے مجمع اس کو کھینچ رہا اور وہ اپنی جگہ سے جو ہے کھینچتا نہیں تھا. تو ایک بار ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ لوگ جو رسہ کھینچ رہے ہیں اور بڑے جو ہے نا وہ اس میں پسینہ پسینہ ہے سارے لوگ. تو پوچھنے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا جی یہ آدمی رسہ باندھا ہوا اس کو کھینچ رہے ہیں. اس کے بیوقوف اس نے اپنے ساتھی وہ چنار کا درخت ہے اس کے ساتھ باندھا ہوا. اب بتائیں کہ چنار کے درخت کے ساتھ جو ہے اگر رسہ بندھا ہوا ہے تو اس کو 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 آدمی بھی اگر اس کو کھینچیں گے تو چنار کا درخت جو ہے کہاں سے کھینچے گا؟ یہ جادو ہے، اس کا ایک اپنا دائرہ ہے. تو جب فرعون کے جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارا جادو تو سارے کا سارا ختم ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ سجدے میں گر پڑے. اور یہ مجبوراً اس دلیل کے سامنے ان کے سامنے پر جو ہے وہ رک نہ سکے اور اس سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں.
تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اس کے لیے چیلنج جو ہے وہ چیلنج کا کوئی سبب ہونا چاہیے اور مقابلے کی فضا جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے تاکہ اس کے بعد معجزہ پیش ہو اور اس معجزے کا پھر اس کا اپنا اگلا اثر ہو۔ اور اس کے بعد جیسے مکہ میں قرآن کریم نے صرف ایک مرتبہ نہیں کہا، ان کو کئی مرتبہ ان کو دعوت دی کہ مقابلہ کرو، لاؤ، اور یہ سارے کے سارے لوگ جب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی اگر مقابلہ نہیں کر سکے اور مقابلے کی بجائے انہوں نے دوسرے وحشیات کنڈے استعمال کرنا شروع کیے، تو یہ خود اس بات کی دلیل تھی کہ وہ قرآن کریم کی مثال، اس کا نمونہ اور اس جیسی کوئی چیز بنا کر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہونے کا بیان ان کے سامنے بھی تھا اور یہی بیان آج تک ہے۔ اور میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم اس کا مقابلہ پہلے نہیں کر سکے تو بعد میں بھی نہیں کر سکو گے۔ یہ چیلنج، اور اس کے اندر ایک غیبی خبر بھی ہے کہ اگر ماضی میں ممکن نہیں ہوا تو اس کے بعد مستقبل میں بھی ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ قرآن کریم نے کہا اور آج تک اس کا یہ چیلنج قائم ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں کتنے ادیب گزرے ہیں اور عربی زبان کے کتنے ماہرین گزرے ہیں، ان میں جو ہے نا وہ مسلمان بھی ہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، ان میں جو ہے نا اور قوموں کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے عربی زبان سیکھی اور زبان کو جو ہے وہ اس کو مہارت اور اس کی انتہا تک پہنچے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کا جو چیلنج ہے اس ماحول میں جیسے اس نے قریش کو چیلنج کیا تھا، وہ آج بھی اس صدی کے لوگوں کو، اس وقت کے لوگوں کو بھی چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں ہمت ہے تو مثال لے آؤ، لیکن وہ مثال نہیں لا سکے۔ اور میرے خیال میں اس سے بڑی دلیل اور کوئی نہیں ہے کہ ایک معجزہ وہ صدیوں سے لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے اور وہ اس کا جو ہے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ تو انشاءاللہ یہ پہلی بات ہو گئی، اور معجزے کے بارے میں دوسری بات انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني طوق نجاتي۔ وصال اردو، اہل حق کا بے باک ترجمان۔